بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شازیہ جمال ہے اور میرا اسلامیات کا چوتھا لیکچر ہے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے استقامت، صفحہ نمبر 23۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ استقامت کا حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کو درجات بلند ہوں، تیسرے اس کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے۔ اجر عظیم۔ صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت۔ اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں۔ دھمکیاں، توہین، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا۔ آپ کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا۔ چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا، اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین و حق کی تبلیغ دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ ایک بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ صحابہ کرام کی استقامت۔ صحابہ کرام نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا مگر وہ ثابت قدم رہا۔ پھر حضرت خبیب کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دہکا کر انہیں چت لٹا دیا گیا۔ ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا رہا کہ کروٹ نہ بدل سکے، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے ہو گئے، اور یہ نشان استقامت کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے آپ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گیا۔ ایک صحابی حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دی گئیں۔ کسی ستم ظریف نے پوچھا، کیا خیال ہے خبیب، اب تو چاہتے ہو کہ کاش میری جگہ محمد ہوں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں؟ حضرت خبیب نے جواب دیا کہ مجھے 100 دفعہ اس طرح کی اذیتیں دے کر مارا جائے اور زندہ کیا جاتا رہے مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ ہے، جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میرے دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ۔ سچے مخلص مسلمانوں کو استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے مثال مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اللہ کی توحید سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں، اس کے تمام تقاضے پورے کریں، نماز پابندی سے ادا کریں، اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس راہ میں جتنی تکالیف کا سامنا ہو صبر و استقامت سے جھیلیں گے۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے استقامت کا، صفحہ نمبر 25۔ استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 23 پہ جو آپ کے پاس فرسٹ والی لائن آ رہی ہے، پہلی والی استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ اس کا لاسٹ تیسرے اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے، اجر عظیم سے اوپر تک جو پورا پیراگراف ہے وہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ اب آگے سوال نمبر 2 ہے، قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے؟
تو جو پہلا پیراگراف تھا اسی کی جو ہے نا لائن پہ ہاف لائن چھوڑ کے جو ہے نا فرسٹ لائن پہ ہی آپ دیکھیں، قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، یہاں سے لے کے پوری لائن لیکن حق سے منہ نہ موڑے اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں یہاں تک۔ سوال نمبر 3 ہے، استقامت کا حکم کیوں دیا گیا ہے، فوائد بیان کریں۔ تو اس کا جو ہے نا جواب، پہلا ہی جو پیراگراف ہے اس کی جو فورتھ والی لائن ہے، استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، تیسرے اسی کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے۔ پہلے جو 3 سوال ہیں وہ پہلے ہی پیراگراف میں آ رہے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں۔ تو جو اجر عظیم والا پورا پیراگراف ہے وہ صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد ربانی ہے، یہاں سے اینڈ تک بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے ہے یہ اجر عظیم پر پورا پیراگراف۔ سوال نمبر ہے 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت صفحہ نمبر 23 پہ جو ہے تیسرا پیراگراف جو ہے، اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل کیا، یہاں سے لے کے صفحہ نمبر 24 تک صحابہ کرام کی استقامت سے اوپر جو لائن ہے، مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے، یہ پورا جو پیراگراف تھا رسول اللہ کی استقامت سے لے کے اینڈ تک جو ہے نا صحابہ کی استقامت سے اوپر تک جو لائن ہے وہاں تک۔ سوال نمبر 6 ہے، صحابہ کرام کی استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ تو صحابہ کرام کی استقامت جو پیراگراف ہے وہ ہے، صحابہ کرام نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے، یہاں سے لے کے تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ، یہاں تک سوال نمبر 6 کا جواب ہے۔ اب ہم آتے اس کی خالی جگہ پر پہ۔ استقامت کے لفظی معنی ہیں ڈیش چلتے رہنا، سیدھے چلتے رہنا۔ بے پہ ہے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور ڈیش میں بھی، اس میں آنا ہے آخرت۔ جیم پہ ہے، جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی ڈیش گا، اس میں آئے گا چاہے۔ دال پہ ہے، حضرت ڈیش کو جلتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، تو اس میں آنا ہے خبیب۔ ہے پہ ہے، صحابہ کرام نے استقامت کے ڈیش سر انجام دیے، تو اس میں آنا ہے کارنامے۔ شکریہ۔